يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون. اور اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ ہر سال محرم الحرام کا آغاز اس طرح کیا جاتا ہے کہ جیسے معرکہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جس طرح کربلا کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ظلم، جبر اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے عزیزوں، پیغام امام حسین کیا ہے کہ سر کٹ جائے لیکن باطل کے سامنے نہ جھکے۔ امام حسین نے کربلا میں اس کی عملی تفسیر پیش کی اور دنیا کو بتا دیا کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی ظالم جابر فاسق اور فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یزید کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یزید بھی ایک اچھا آدمی کا معاملہ، سوچ ہے لوگوں کی کہ وہ یزید نے تو قتل نہیں کیا، ابن زیاد نے قتل کیا تھا اور فلاں نے قتل کیا تو فلاں نے کروایا تھا، یزید کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن یزید کے بارے میں جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید ایک نمبر کا فاسق، فاجر، ظالم، جابر، شرابی اور زانی تھا۔ اس نے اپنے 3 سالہ دور میں اسلام کے خلاف جو کارروائیاں کی، ان پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یزید بھی اچھا آدمی تھا تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کرے تیرا انجام بھی اس یزید کے ساتھ ہو۔ اس یزید کو اگر کوئی ہیرو مانتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بتا بھائی، کوئی تاریخ میں یزید کی اولاد میں سے کوئی باقی ہے؟ کسی کا نام تمہیں پتا ہے کہ یزید کا یہ بیٹا ہے، یزید کی اولاد میں سے فلاں 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 ہے؟ امام حسین کی اولاد میں سے ایک ایک ہیرا، یہ 12 امام جو ہیں، 12 امام جو ہمارے ہیرو ہیں، یہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں، یہ ہمارے ہیں۔ تو یہ امام حسین کی اولاد میں سے ہیں، اور آج بھی ہم جو فخر کرتے ہیں، ہم جن کا احترام اور عزت کرتے ہیں، وہ امام حسین کی اولاد ہے۔ یعنی میں اپنے پیر و مرشد کی بات کروں کہ اگر کوئی جھوٹا بھی جا کر یہ وہاں کہتا تھا کہ جی میں سید ہوں، اور ان کو پتہ بھی ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے انعام و اکرام سے نوازتے اور بڑی عزت کے ساتھ اس کو رخصت کرتے۔ بعد میں مریدین کہتے کہ سائیں یہ تو سید نہیں ہے، آپ نے اس کی خواہ میں عزت کی۔ تو سائیں فرماتے میں نے اس کی عزت نہیں کی، اس نام کی عزت کی جس کا نام لے کر وہ آیا تھا۔ اور حضرت امام زین العابدین کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ شمر لعین جس نے امام حسین کا گلا کاٹا تھا، وہ کسی
مارا پھرتا پھرتا امام زین العابدین کی رہائش گاہ پر پہنچا، اور جب پہنچا اندر آیا، امام زین العابدین نے اس کو دیکھا، آ کر کھڑا ہوا، بڑی بری حالت تھی۔ امام زین العابدین نے پوچھا پانی پیو گے؟ پانی پلایا، کھانا کھلایا، اور کہا کوئی اور ضرورت تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں بہت برے حالات ہیں۔ امام زین العابدین نے اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ وہ حیران ہوتا ہوا چلا گیا، لیکن بعد میں پھر واپس آیا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ امام زین العابدین نے مجھے پہچانا نہ ہو۔ آ کر اس نے پوچھا کہ زین العابدین شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو امام زین العابدین نے کہا کہ میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں، اس کو کیسے بھول سکتا ہوں جس نے میرے بابا کے گلے پر خنجر چلایا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن یہ تیری اور میری تربیت کا فرق ہے۔ میری تربیت یہ نہیں ہے کہ گھر آئے مہمان کو میں بے عزت کروں، اتنا کافی ہے کہ جا تو چلا جا۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری روایت ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو ہائے حسین نہیں کہتے، ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں واہ حسین۔ ہم واہ حسین والے ہیں۔ امام حسین نے رہتی دنیا تک کے لیے یہ بتا دیا کہ جب حق کو باطل کا معرکہ ہو تو جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے عیال کی پرواہ کیے بغیر میدان جنگ میں کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ قیام کسی حکومت کے لیے نہیں تھا۔ اگر حکومت کے لیے ہوتا تو امام حسین اعلان کر کے جاتے کہ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر امام حسین اعلان فرما